والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شمار کرم اور رحمت ان تمام حاضرین کا جو بھی اس کے ہماری مولانا اللہ تعالیٰ کی میری ساتھی یہ علمی جلسے جب تک ہوتے رہیں گے تب تک آپ کی علمی دورانیہ ہوئی اور آپ دین کے ساتھ نہیں چلتے ہیں. جہاں پر ایک جلسے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر دین ہوتا ہے. آپ دیگر اور ممالک میں جائیے جہاں پر ایسی جلسے نہیں ہوتی ہے وہاں پر دین سے بہت دوری ہو گئی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے جلسے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اور بڑے بڑے جلسے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہوتی تھی. پہلے ساتھیوں در حقیقت کی ایمان کی تازگی کی ہوتی اور یہ ہمارا یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے بظاہر، لیکن انشاءاللہ یہ بواقع بہت بڑا ہو جائے گا اور ہو گیا. اور ریاض صاحب کو اللہ تعالیٰ عظیم اللہ سلامت رکھے. یہ بڑے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہیں. میرے ساتھیوں، دین جو ہے اصل میں انسان اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہو جائے. میرے آقا کی میلاد پاک میں جو کہ مسلسل ربیع الاول شریف میں مغرب کے بعد اس علاقے میں گھر گھر میں ٹوٹے پھوٹے میں میلاد ہوتا رہا، اس کی آخری مستری اور آخری کڑی جو ہے اس کو لوگ ذرا شان و شوق سے مناتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا ایک کام سلسلہ مکمل ہو. کڑی کو لوگ ذرا شان و شوق سے مناتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا کام آج مکمل ہو. پیارے بھائیوں، پہلے انبیاء میں آتے رہے اپنی شانیں دکھلاتے رہے، اپنے معجزات بتلاتے رہے، سارے کام ہوتے رہے. رب نے اس سلسلے کی آخری
یاکل البدع تو بھائی اسلام میں شوکت کے ساتھ بڑی شان شوکت سے میرے آقا کا آخری نبی بن کر آنا تو حضور خاتم النبیین ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے پیارے ساتھیوں کہ جب بہت سارے کھانے ہوں اور ہر کھانے کا اپنا رنگ ہو، اپنا ذائقہ ہو، اپنی لذت ہو، اپنی خوشبو ہو، ہر کھانا جو بھی کھائے بندہ تو کہے کیا بات ہے، کتنا لذیذ ہے، سبحان اللہ. لیکن ان میں ایک کھانا ایسا ہو جس میں تمام کھانوں کی لذتیں موجود ہوں. میرے ساتھیوں اگر انسان کو آخری کھانا پہلے کھلا دیا جائے تو کہے گا بس یہ ایک ہی کافی ہے. لیکن جس وقت کہ وہ کھانا کوئی بھی شخص اس طرح پہلے نہیں کھلاتا، وجہ یہ وہ چاہتا ہے میرا ہر ایٹم چکھ لیا جائے، پتہ چل جائے یہ بھی حسین ہے، یہ بھی ذائقہ ہے، اس کی الگ خوشبو ہے، اس کا الگ رنگ ہے، اس کو بھی ذرا دیکھو، اس کی بھی تو خوشبو ذرا سونگو، اس کو بھی جو چکر دیکھو. آخر میں وہ تمام کا من جملہ تباہ کر دیا جاتا ہے. ہر نبی اپنی شان کے ساتھ آیا، اس کا رنگ بھی دیکھو، اس کی خوشبو بھی دیکھو، اس کا اتنا جمال بھی دیکھو، اور آخر میں کیا ہوا؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. اے میرے پیارے محمد، تمام نبیوں کی شانوں کو اپنے اندر ایک اپنی ذات میں ظاہر کر دیجیے. حضور کو آخر میں لے کر آیا. آخر میں اب دیکھیے ہوا میلاد النبی شریف جو ہم اچھا کام کریں اس پر یا تو شرک کا فتویٰ ہے یا بدعت کا فتویٰ ہے. اس کے علاوہ اب دین باقی نہیں رہ گیا، صرف دین دو چیزوں کا نام ہے، شرک اور بدعت، برقرار باقی ختم. دو چیزوں کا نام رہ گیا دین، باقی سارا ختم. تو شرک اور بدعت بند ہو کے رہ گیا. میلاد النبی شریف جناب علی یہ بدعت ہے. اچھا یہ بدعتیں نہیں مانا، ذرا غور سے سنو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ میرے بعد ایک رسول معظم آئیں گے جن کے اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری کی یا نہیں کی؟ دینا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر نبی نے دو باتوں کے بارے میں اطلاع دی، ایک دجال سے ڈرایا اور میرے آقا کی آمد کی اطلاع دی، انہوں نے آنا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی آمد کی اطلاع وہ بھی ہر نبی نے دی. حضور کی پیدائش کی نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کیجیے جب اللہ نے سارے کے سارے نبیوں سے بڑا پختہ وعدہ لیا، ہر نبی سے رب نے پختہ وعدہ لیا کہ میرا رسول، میرا محبوب، میرا حبیب آئے گا، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد نصرت بھی کرو گے. اب دیکھیے قرآن مجید میں دو آیتیں اور تیسری بات حدیث پاک سے ثابت کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کی ولادت باصادق کے بارے میں تذکرہ کیا اور مبشر کے لفظ سے بیان فرمایا خوشی کے خوشیاں مناؤ، خوشیاں تمہارے لیے خوشیاں مناؤ. اور دیکھیے رب العالمین نے فرمایا یاد کیجیے جب اللہ نے سارے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، میرے آقا کی آمد کا ذکر کیا. اور ہم یہ پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بدعت کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. پیارے بھائیو میرے آقا نے فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے. کیا ہے؟ ہر نئی چیز بدعت ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کی پیدائش کی خوشی حضور کی پیدائش سے پہلے منائی. بتاؤ کہ کیا یہ میلاد نیا ہے یا پرانا ہے؟ رب العالمین نے
عالم ارواح کے اندر میرے آقا کا میلاد منایا، سارے نبیوں کے حضور کی آمد کا تذکرہ کیا اور وعدہ لیا۔ آپ غور تو کیجیے، یہ پرانی بات ہے یہ نئی بات ہے؟ ہر نبی نے میرے آقا کا ذکر کیا، یہ پرانی بات ہے یہ نئی بات ہے؟ اور بدعت کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ ارے یہ تو پیارے بھائیوں یہ تو پرانی چیز ہے، تم اسے بدعت کہتے ہو؟ کچھ تو حیا کرو، تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ نقل نہ عقل باعث، نقل کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے، بس جو آیا منہ میں بھر دیا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اصل میں نبی سے بغض جو ہے نا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پرانی چیز کو بندہ نیا چیز کہہ رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائی آپ غور تو کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کو کیا آئیں گے نہیں آئیں گے؟ جب قیامت آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، میرے آقا کے آنے کے بعد بھی انہوں نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے۔ رب العالمین فرمائے تھے اے میرے پیارے عیسیٰ، اب اتنی جلدی کیا ہے میلاد منانے کی، ذرا میرے حبیب کو پیدا تو ہونے دو۔ مگر نہیں، رب العالمین نے یہ بات نہیں فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اے میرے پیارے عیسیٰ تو پہلے میلاد منا لے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میلاد تو بدعت نہیں ہوگا، یہ بدعت کے فتوے لگاتے رہیں گے، میلاد بدعت نہیں ہوگا، یہ تو پہلے سے چلتا چلا رہا ہے۔ نہیں جناب علی، آپ لوگ تو میلاد پر کھانے کرتے ہیں، شیرینی کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بھائی یہ بھی یہی سے ثابت ہے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منانے سے ثابت ہے۔ یہ مجھے بتاؤ کہ آسمان سے مائدہ کس پر نازل ہوا کرتا تھا؟ آسمان پر مائدہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مائدہ کہتے ہیں وہ دسترخوان جس پر کھانا لگا ہوا ہو، جس پر کھانا چنا ہوا ہو، وہ دسترخوان جو ہے وہ مائدہ کہلاتا ہے۔ آپ غور تو کرو، وہ جب دسترخوان جو مائدہ کہلائے گا، جس پر کھانا چنا ہوا ہوگا، اور وہ نبی پر آ رہا ہے، اور آپ بھی اس نبی پر آئے جو کہ بشارتیں دے رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیا آسمان سے مائدہ نہیں آیا ہوگا دسترخوان پر؟ میلاد کے بعد کیا انہوں نے کھانا نہیں کھلایا ہوگا؟ میرے ساتھیوں ذرا غور تو کرو، بات اصل میں یہ ہے، انہیں کیا معلوم کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم بڑی ہو دلی دور ہے، یہ دلی بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے علم کی تو عین سے بھی یہ لوگ واقف نہیں ہیں حقیقت کیا۔ حضور کا میلاد کو ہم منانا اس لیے شروع کیا تھا تاکہ فرق ہو جائے خالق اور مخلوق میں۔ اللہ کا میلاد نہیں، حضور کا میلاد ہے۔ پیارے بھائی، اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات کون سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نہ گناہ کے بارے میں کسی کو پتہ ہے، نہ حقیقت کے بارے میں کوئی جان سکتا ہے۔ رب جانے، بس اتنی بات جانتے ہیں کہ وہ ہے، بس وہ ہے، اللہ بس ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ اب جو دیکھو ذرا غور کرو، بڑی گہری بات کہنے لگے، اس کے لیے آپ کو اپنی عقل کو ذرا تیار کر کے رکھنا چاہیے، تیز کر کے رکھنا چاہیے، اور تو جو مکمل ہوگی تو بات سمجھ آئے گی۔ ذرا دیکھو غور کو، بات کہاں شروع ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، پھر یہ بات پر جانتے ہیں دادا اور پوتا اکٹھے تو پیدا ہوئے، اکٹھے پیدا ہوئے، اگر کسی کے گھر میں دادا پوتا اکٹھے پیدا ہو گئے ہم ذرا مجھے ذرا زیادہ کرا کہ ہمارے گھر میں دادا پوتا اکٹھے پیدا ہو لاکھ تم تلاش کرو، کوئی تو نہیں، ممکن نہیں، کیوں ممکن نہیں ہو نہیں سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش میں ایک ترتیب ہے، کیا رکھی ہے؟ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے اگر تم ہٹو گے تو بات کرتا ہے۔ اب یہ جب ترتیب ہے تو ماننا پڑے گا کوئی تو ہے جسے پہلے پیدا کیا۔ اب یہ کون بتائے گا کہ پہلے کس سے پیدا کیا؟ یا تو پیدا کرنے والا بتائے گا یا پیدا ہونے والا بتائے گا، یا تو پیدا کرنے والا بتائے گا یا پیدا ہونے والا بتائے گا۔ تیسرا جو بتائے گا وہ تو سنا کر کے بتائے گا نا۔
اب وہ پیدا ہونے والا بتاتا ہے، پیدا کرنے والا بتاتا ہے. لولا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتی تو یہ آسمان نہ ہوتا. آپ کے ہونے کی وجہ سے یہ ہے، ٹھیک ہے نا. لولا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے. پیارے بھائیو، اس میں دو چیزیں ذرا توجہ کرو. ایک میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا وجہ تخلیق کائنات ہیں، کیا یہ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں پیارے بھائیو، اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تو ضمن سمجھی جا رہی ہے. حقیقتاً تو یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے وہ سارے سب کچھ ہیں. آپ ہیں تو وہ ہیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. آپ سے ہیں سب کچھ. یہ تخلیق کائنات ہونا الگ بات ہے کہ انسان کے یہاں بیٹا پیدا ہونا ہے. جناب انشاءاللہ میں شادی کروں گا، بیٹا پیدا ہوگا، چلو یہ جوڑا اچھا ہے، رکھ لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں. پہلے سے ایک چیز دوا دی گئی، بنا دی گئی، سارا سلسلہ ہو گیا. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تو یہ اصل میں جوڑا اس کے لیے بنایا گیا ہے. یہ کائنات اس کی حضور کے لیے بنائی گئی. حضور پیدا تو نہیں ہوئے مگر پیدا ہوں گے تو معاملہ ہوگا. یہ بات نہیں ہے. لولا کا اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ ہیں تو یہ کائنات ہے. میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہونا یہ ضمن سمجھ میں آتا ہے. حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات کا اول سمجھ میں آتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب پیدا ہونے والے سے پوچھ لیتے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا، جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا نوری. اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. اب حضور کس سے بنے؟ اللہ کے نور سے بنے. یا جابر، بڑی گہری بات آگے تو کبھی یا جابر، اے جابر، اول ما خلق اللہ نور نبی. نورا نہیں پڑھتا، نورا پڑھیں گے تو خلق کا مفعول بنے گا. نورا پڑھیں گے تو اولوں کی خبر بنے گی. اولوں کی خبر کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، خلق کے مفعول کو حذف کرنا جائز ہے. یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا نوری. اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے مطلب یہ ہے اللہ الگ، اللہ کا نور الگ. دیکھو ذرا غور کرو، اللہ الگ، اللہ کا نور الگ. اللہ نے اپنے نور سے بنایا، اللہ الگ، اللہ کا نور الگ. میرے بھائی ایک بات ہے، میرے کو میں قرآن بیٹھے ہیں، خوشی فرما ہے. میں نہ تو ماتوریدیوں کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں، نہ ہی میں اشاعرہ کے ساتھ ہوں. میں تو صوفیہ کے ساتھ ہوں. میں صوفیہ کے ساتھ ہوں. وہ کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ نور اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کا عین ذات ہیں یا عین ذات نہیں؟ صفات باری تعالیٰ عین ذات ہے یا نہیں عین ذات؟ لائن والا غیر ہے کیا عین ذات ہے؟ بات ذرا اعتراض ذرا سنو، سوال سننے کا. سوال یہ ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ہے مگر اگر وہ نابینا ہے، بشر اس کی صفت ہے، بشر نہیں ہے تو ناقص ہے. میں نے اپنے شیخ اپنے مرشد سے ایک بات پوچھی جو بات نہیں کرتا. میں نے عرض کیا کہ اللہ موجود، اللہ موجود اللہ تعالیٰ، وجود اللہ تعالیٰ کی صفت. جب وجود اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی تو یہ بتائیے وجود الگ اللہ الگ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بیٹا وجود ایسی صفت ہے جو عین ذات ہے. جو ذات ہے وہی وجود ہے، جو وجود ہے وہی ذات. اب ذرا دیکھو غور کرو اس بات میں کہنے لگا. ایک بندہ ہے، اس کی صفت بصر ہے، اگر بصر نہیں تو ناقص ہے. ایک بندہ ہے، اس کی صفت سماعت ہے،
اگر سماعت نہیں ہے تو ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ ہے علم اس کی صفت ہے، اگر علم نہیں ہے تو بندہ ناقص ہے. ایک بندہ ہے کلام اس کی صفت ہے، کلام نہیں ہے تو ناقص ہے. صفت آ کر ذات کو مکمل کرتی ہے. بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صفت آ کر ذات کو مکمل کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ذات بغیر صفات کے ناقص ہوتی ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات نہیں ہے تو مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل کیا ہے، اور اللہ کی ذات نعوذ باللہ معاذ اللہ ناقص ہے. خدا کی قسم اللہ کی ذات ناقص نہیں ہے. ایک ہی بات کہنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات عین ذات ہے. نعرہ تکبیر، ہاتھ چاہتے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان. میرے ساتھ اتنی معصومی آ گئی. اب میں اپنے موضوع کو تھوڑا سا تھوڑا اللہ کے ڈاکٹر صاحب سلامت رکھتے یہ مجھے پھراتے رہے کئی دوست پھراتے رہے. بالآخر آخر مرتبہ چھوڑ دیے انہوں نے ایسے وقت پر جب کہ لوگوں کی آنکھوں پر نیند دستک دینے لگے اور لوگ پریشان ہونے لگے. یہ تقریر کب ختم ہوگی؟ میرے ساتھیوں نے دیکھو غور کرو، اللہ کا جو نور ہے وہی اللہ کی ذات ہے. اس پر اب میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمانے آپ فرماتے ہیں کہ نور ہی کی اضافت جو ہے اضافت بیانیہ ہے. جو اللہ ہے وہی نور ہے، جو نور ہے وہی اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات سے اپنے حبیب کی ذات کو بنایا، اپنی ذات سے اپنے حبیب کی ذات کو بنایا. اب اللہ کی ذات سے حبیب کی ذات بنے گی تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، کیا حضور کی ذات اللہ کی ذات کا جھوٹ ہو جائے گی؟ یار بھی جھوٹ نہیں ہے. اب یہ بات سمجھاؤ، کیسے سمجھاؤ گے؟ یعنی بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، ایمان لے آؤ گا. وہ قرآن پاک میں ایسا یہ اللہ کے ہاتھ میں السماوات والارض ولن یکون من الموقنین. اے محبوب اسی طرح ہی تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی کرم فرمایا تھا کہ ان کو تعینات کیا جائے، بات دکھلائے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. میرے ساتھیوں اب اللہ کا ہاتھ بھی ہو گیا، انگلیاں بھی ہوں گی، پورے بھی ہو گئے، پوروں کی زندگی ہو گئی. اب پھر جاؤ گے جو ہاتھ ہے وہ چہرہ نہیں، چہرہ ہے وہ ہاتھ نہیں، جو انگلیاں ہیں وہ آنکھ نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی اجزاء ہو گئے، جس کی اجزاء ہو جائیں. ہمارے اجزاء ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارا سر ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے اجزاء ہیں. ہمارے اجزاء اگر نہیں ہوں گے تو ہم تو ہو نہیں سکتے. ہم تو اپنے اجزاء کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کا جز ہو گئے، اللہ تعالیٰ جس کا محتاج ہو گئے، جو محتاج ہو اللہ کا ہے گا. تو اب اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ پیارے بھائیو بات یہ ہے کہ جو اللہ کا چہرہ ہے وہی اس کا ہاتھ ہے، اللہ کا جز نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں وہی اس کی آنکھ ہے. تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ تم نے یہ سارے چہرے اور یہ آنکھیں دیکھی ہوئی ہیں. تم غیر محسوس کو محسوس پر قیاس کرتے ہو، تم وہ نہیں سمجھ سکو گے. تمہارا کام کیا ہے؟ اب قرآن میں رب العالمین نے فرمایا یہ جو متشابہات ہوتے ہیں، جو باتیں عقل میں نہیں آتی، تمہارے رب کا کلام ہوتا ہے، میرے حبیب کا فرمان ہوتا ہے. تمہاری عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، متشابہات ہیں. ان کے بارے میں جو راسخ علم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بس ہم ایمان لائے. اللہ تو جانتے حکام جانے، ہم ایمان لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارث علوم غزالی زمان. میرے بھائیو جس کا کہ ہم نے
बस तू ईमान लेकर आ और तू ये बात जान ले कि खालिक वो है और मखलूक मेरे आका है, माबूद वो है और मेरे आका हैं। प्यारे ये बात तो बस तो जान ले, जो जिस बात पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सराह फरमा दी है, कुरान और हदीस की सराहत मौजूद है। बाकी ये मुतशाबिहात है, तेरी अक्ल में नहीं आती, अपनी अक्ल को निकाल के जेब में रख ले और कह दे जो अल्लाह ने फरमाया वो भी हक, जो रसूल ने फरमाया वो भी। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब ये बताओ अलिफ लाम मीम क्या मतलब है? सारे और मैं इतना बैठे कोई बताएगा? मैं बताऊँ मेरे दादा मुझे बताएंगे। हुआ क्या? मौलाना अफजल काजी साहब का वाक़या है। मैं जब इराक में जब मैं पढ़ने के लिए गया जामिया सद्दाम के अंदर अरबी ज़बान के लिए, जब मैं लखनऊ में वहाँ पर पहुँचा, मैं हुजूर गौस की बात खानी बन गया था, वहाँ पर नौकर बन गया था, वहाँ पर सफाई करने वाला जिम्मेदार बन गया था। हुजूर गौस के जिम्मेदार आपकी बारगाह में हाजिर है। मेरे भाई ये तो क्या हुआ, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था और अंदर में सफाई कर रहा था। मुझे किसी ने कहा मौलाना अफजल काजी साहब तशरीफ लाए, इंडिया वाले। मैं बाहर निकल कर आया, बच्चा था, अंदर जिंदगी तो पहना करता था। मैंने आके जैसे पहुँचा तो मुझे देख कर मैंने मुसाफर के जब पूछी कि मुझे फरमाने लगे आपके सिंध से तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा हुजूर मैं मुल्तान से हाजिर हुआ हूँ। अच्छा मुल्तान से तशरीफ लाए हैं, तो गजाली जुमा को तो जानते हैं। मैंने कहा कि वो मेरे मुर्शिद हैं। मैंने ये नहीं बताया मेरे बारे में, मेरे मुर्शिद हैं। मेरे सीने से लगाया और उसके बाद फिर जिस कि यहाँ से मारी होकर ऊपर का इत्मीनान खाने में बैठे, फिर जिस कि तारुफ हुआ तो कहने लगे आइए मैं आज आपको आपके दादा पीर मुर्शिद का वाक़या बतलाता हूँ। कहने लगे कि मैं उनकी ज़ियारत करने के लिए जाया करता था। अमरोहा शहर के अंदर एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, उकड़ू बैठे थे, ज़मीन में उंगली मार रहे थे और फरमा रहे थे कि क्या आज किसी के हुर्फ़ मुक़त्तात का इल्म है? क्या आज किसी का हुर्फ़ मुक़त्तात का इल्म है? क्या इस्लामी किसी के पास है? यहाँ मेरे पास मौजूद है, यहाँ मौजूद है। प्यारे भाइयों, इसी तरह जब मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा खान सवारी रहमत जब मौजूद थे स्टेज के ऊपर और वहाँ पर मौलाना ने तकरीर करते कहा आज किसी को हुर्फ़ मुक़त्तात का इल्म नहीं। हमारे दादा पीर मुर्शिद बैठे हुए थे और उनके वो खड़े हुए तकरीर करने, हमारे लगे ये मौलवी कैसे कहता है, मेरे पास मौजूद है, मैं जानता हूँ। क्या नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान हुजूर गज़ाली ज़मान, वारिस उलूम गज़ाली ज़मान। मेरे साथियों, बात असल में ये है कि जब जो बात सुनने आए उसका इनकार नहीं किया जाता, मान लिया जाता है। हमारी समझ में वो बात नहीं आती कि अल्लाह के नूर से हुजूर का नूर कैसे बना, तो बस तुम्हारा काम क्या, बस मान लो, ख़त्म मामला। एतराफ़ करोगे, परचौल करोगे तो क्या होगा? वही बात जो आज मैंने हदीस पाक जो मैंने पढ़ाई है, जो आज मैंने हदीस बुखारी शरीफ में पढ़ाई, किताब ज़कात के अंदर हदीस पाक में आता है कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा की तरफ लिख कर भेजा कि तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत आपकी मेरी बनी में ज़्यादा है, हुजूर के कुछ फरामीन तो भेजिए, आप क्या फरमाते हैं? तो उस पर हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा ने लिखा कि करहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ील व क़ाल, मेरे आका ने खामा-खा की बातों को, बैत मुबाइशों को पसंद नहीं किया, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे साथियों, उस 3 बातों को मैं जो यहाँ पर पेश करूँ मैंने कर, मेरे साथियों बात असल में ये कि जो बात तुम्हारी समझ में आए उसको मान लो, ठीक है? नहीं जनाब ये हदीस जो है, ये हदीस है कहाँ? नहीं जी हवाला तो दिखाओ। क्या हवाला तुम्हारी नजर लाए तो नहीं, तुम्हारी आंखें देख लोगे नहीं जी, आप बताइए। इब्न हजर मक्की में, इब्न हजर अस्कलानी में, साहिब ज़ुरक़ानी में, दीगर और मुहद्दिसीन में, शार बुखारी अस्कलानी ने अपनी किताबों में दर्ज किया और फरमाते हैं कि ये हदीस पाक मुस्नद अब्दुल्लाह में मौजूद नहीं। जनाब अली ये हदीस मुस्नद अब्दुल्लाह में तो हमने छान मारी, कहीं पर नहीं।
جس کا یہ سارے جتنے بھی آپ محدثین کے حوالے دے رہے ہیں سارے کے سارے لکھ رہے ہیں مصنف عبدالرزاق میں ہے تو آپ بتاؤ کہ ہے تو کہاں ہے وہ اس میں تو ہے ہی نہیں تو غلط لکھا ہے. اچھا اب یہ مجھے بتاؤ کہ یہ 10 محدثین جو لکھے ہیں مصنف عبدالرزاق میں حدیث پاک موجود ہے اور امام عبدالرزاق وہ ہیں جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر سے حدیث میں نے نہیں دیکھا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں. پیارے ساتھیو آپ غور کرو تم کہتے ہو اس میں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا یہ سارے 10 محدثین جھوٹ بول رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کا فرمان عالی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا جو بات میں نے نہیں کہی اس نے کہا کہ میں نے کہی اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور یہ حدیث پاک یہ محدثین اپنے کتابوں میں باقاعدہ درج بھی کر رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جان بوجھ کے حضور پر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارے کے سارے محدثین جھوٹے ایک تو سچا. اس کا بہتر تو یہ ہے کہ تو نے ان کو جہنمی بنایا اور یہ کہ تو جنتی بنا. بہتر تو یہ تھا کہ تو ایک کو ہم جہنم میں ڈال دیں یہ تو سارے ہیں ہی جنتی. اتنا ہی ہے کہ حدیث میں گئی بہت سبحان اللہ. یہ بتا رہے تھے میرے بھائی دیکھو نا مجھ سے کوئی پوچھا حدیث کہاں پر میں ہمارا دوں گا ابن حسکرانی کا مکی کا حوالہ دوں گا زرقانی کا حوالہ دوں گا اور کتاب کا حوالہ دوں گا. ٹھیک ہے وہاں پر وہ میں حوالہ دیا اور یہ محدث سے ہمارا دے رہے ہیں ڈائریکٹ امام مصنف عبدالرزاق. اس میں انہوں نے دیکھنے ضرور ہے ورنہ یہ ڈائریکٹ حوالہ نہ دیتے. یہ بھی کسی اور کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اس میں یہ ڈائریکٹ ہمارا دے رہے ہیں مطلب دیکھ کر دیا. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ چھاپے خانے جو ہیں کتنا عرصہ ان کو بنے گے؟ بہت زیادہ 150 سال. اس سے پہلے کتابیں چھپتی نہیں تھیں ہاتھوں سے لکھی جاتی. یعنی بھائیو یہ چھاپے خانے تو اب آئے ہیں نا جب بجلی بھی پیدا ہوئی ہے اور چھاپے خانے بھی پیدا ہوئے معاملہ سنے. یہ چھاپے خانے تو اب بنے. یہ کتابیں تو پہلے ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں. یہ مصنف عبدالرزاق کتاب بھی پہلے ہاتھوں سے لکھی گئی. یہ بخاری شریف کے بھی کچھ نسخے تھے. قرآن پاک کے بھی حضرت عثمان غنی نے 7 نسخے لکھوا کر آفاق عالم میں روانہ فرمائے اور وہاں پر جہاں پر جس نے پڑھنا ہوتا تھا وہاں سے نوٹ کر کے لے کر آتا اپنے میں لکھتا اور اپنے اپنے گھروں میں لوگوں نے رکھتے. ٹھیک ہے میرے ساتھی تو یہ حدیث کی کتاب بھی چند نسخے اس کے موجود تھے اور محدثین اس کو دیکھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے. لیکن جب چھاپنے کی باری آئی تو 13 طرح کا ایک بندہ کھڑا تھا جس سے یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی. 13 طرح کا ایک بندہ کھڑا تھا جس سے یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ کیا کیا جائے یہ حضور کا تو نور ہونا ثابت ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا. نکالو اس حدیث کو یہاں سے. اس نے اس مصنف عبدالرزاق جو چھاپنے لگا اس نے وہ حدیث وہاں سے نکالی اور مصنف عبدالرزاق اس کے بغیر سے چھاپی. اب جو چھپی گھروں میں پہنچ گئی اب حدیث نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اللہ کی رحمت ہو ترکی کے سب سے بڑے مکتبے پر چھاپے خانے پر جو اس نے اسلامی کتابوں کو شائع کیا آج سے تقریباً 6 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب شائع کی. اس کا نام ہے الجزء المفقود من جزء الاول مصنف عبدالرزاق. وہ جز جو مصنف عبدالرزاق کے جزء اول سے مفقود ہو گیا تھا گم ہو گیا تھا ہمیں دوسرے نسخے سے مل گیا اور ہم نے وہ شائع کر دیا. اس نے پوری وہ کتاب شائع کی ہے. ترکیہ سے کتاب شائع ہوئی فقیر کے وہ کتاب موجود ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ.
تھا تو حضور کا تو ذکر جب بھی آتا ہے بات ہو رہا ساری کائنات حضور خدا کے نور سے ساری کائنات حضور کے نور سے بنی خدا کی قسم حضور نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سب کا سب کچھ کیا ہے یہ حضور علیہ السلام کی حضور پاک کی برکت ہے یہ سب کچھ بن کر چلا گیا اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے بہت کچھ ہے اور طرف کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب پر کرم فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما ہمارے مولانا محمد ریاض صاحب کو لے کر میرا سلامت رکھی اور مولانا مشتاق صاحب نے جو ابھی جو مجاہدہ جو کیا ماشاء اللہ 2.5 گھنٹے تک کرنے کے بعد میں مطمئن تھا اب جو چپ ہو